تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پریم چند کی ایک ایسی شاہکار کہانی کی جو دل کو چھو لیتی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے بوڑھی کاکی۔ اور کہانی شروع ہی اس جملے سے ہوتی ہے جو اتنی گہری سچائی بیان کرتا ہے۔ یہ ایک لائن سمجھیں کہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے، جو ہمیں سیدھا بوڑھی کاکی کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں عمر کے آخری پڑاؤ پر آ کر انسان ایک بار پھر سے بچہ بن جاتا ہے۔ اور اس شاہکار کو لکھا کس نے ہے؟ منشی پریم چند نے۔ یہ وہ مصنف ہیں جو عام لوگوں کے دکھ، درد، ان کی زندگی کی حقیقتوں کو اپنی کہانیوں میں اس طرح سے پرو دیتے تھے کہ وہ آج بھی زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ چلیں تو اب ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار سے، بوڑھی کاکی سے، ایک ایسی بزرگ خاتون جن کی زندگی اب پوری طرح سے دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ دیکھیے، ایک وقت تھا جب کاکی خود مختار تھیں، اپنی جائیداد کی مالک تھیں، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بھتیجے بدھی رام کے نام کر دیا۔ کیوں؟ صرف ایک وعدے پر کہ بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بنے گا۔ لیکن جب جائیداد ہاتھ آ جاتی ہے تو وعدے کسے یاد رہتے ہیں نا، ہے نا؟ تو اب حال یہ تھا کہ کاکی اپنی ہی دولت سے محروم صرف چند لقموں کے لیے اپنے بھتیجے اور اس کی بیوی روپا کی محتاج بن کر رہ گئی تھیں۔ بڑھاپے نے ان کے سارے حواس کمزور کر دیے تھے، نظر، سماعت، چلنے پھرنے کی طاقت سب جواب دے چکے تھے، مگر ایک حس، زبان یعنی ذائقے کی حس، وہ پوری طرح بیدار تھی۔ اب زندگی میں اور کوئی خوشی تو بچی نہیں تھی، اس لیے اچھا کھانا ہی ان کی سب سے بڑی بلکہ شاید اکلوتی خواہش تھی۔ اور جب یہ خواہش پوری نہ ہوتی تو وہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی، مگر ان کی سسکیاں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو کہانی کا جو اصل واقعہ ہے وہ بدھی رام کے بیٹے کی منگنی کی ایک تقریب سے شروع ہوتا ہے، جہاں گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ذرا اس ماحول کو تصور کیجئے، گھر مہمانوں سے بھرا ہے، بڑی سی کڑھائی چولہے پر چڑھی ہوئی ہے اور چاروں طرف پکوانوں کی ایسی خوشبو پھیلی ہے جو بھوک کو اور بھڑکا دے۔ یہی خوشبو بوڑھی کاکی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ یہاں پریم چند کی لکھائی کا کمال دیکھیے، وہ اس خوشبو کو کیسے الفاظ کا روپ دیتے ہیں۔ گھی اور مسالوں کی وہ مہک بوڑھی کاکی کے تصورات کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھے بیٹھے ہی ان پوڑیوں کے ذائقے کو محسوس کرنے لگتی ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، گرم گرم، پھولی پھولی، سنہری پوڑیاں۔ یہ خواہش اتنی شدید ہو گئی تھی کہ ان کے لیے اب صبر کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی اپنے سب سے جذباتی موڑ پر پہنچتی ہے، جب کاکی اپنی خواہش سے مجبور ہو کر ایک قدم اٹھاتی ہیں۔ ان سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اپنی اندھیری کوٹری سے باہر نکل کر سیتا اس جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں کڑھائی میں گرما گرم پوڑیاں تلی جا رہی تھیں۔ وہ بس ایک پوڑی چکھنا چاہتی تھیں، لیکن جیسے ہی روپا کی نظر ان پر پڑتی ہے وہ غصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے۔ شاید اسے مہمانوں کے سامنے اپنی حالت کا تماشا بننے کا ڈر تھا، یا شاید روز کی اس ذمہ داری سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ خیر، وجہ جو بھی ہو، وہ کاکی کو بڑی بے رحمی سے پکڑ کر گھسیٹ کر واپس ان کی کوٹری میں پھینک آتی ہے۔ یہ لمحہ صرف بھوک کا نہیں تھا، یہ شدید تذلیل کا لمحہ تھا۔ کاکی کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ جب سب مہمان کھا لیں گے تب انہیں کھانا ملے گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا اتنے لوگوں میں سے کسی کو اس بوڑھی بھوکی جان کا خیال آئے گا؟ رات گہری ہو جاتی ہے، مہمان چلے جاتے ہیں، گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن کاکی کو پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ آخرکار جب بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ اس کچرے کے ڈھیر تک پہنچتی ہیں جہاں مہمانوں کی جھوٹی پتلیں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ اسی اندھیرے میں ان پتلوں سے پوڑیوں کے بچے کھچے ٹکڑے اٹھا کر کھانے لگتی ہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ لیکن جس وقت کاکی اس جھوٹن سے اپنی بھوک مٹا رہی تھیں، کسی کی نظر ان پر پڑ گئی، اور اسی ایک لمحے نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر روپا جیسے سکتے میں آ گئی۔ اسے اپنی بے رحمی پر، اپنی سنگدلی پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس کی جائیداد پر ان کا پورا گھر پل رہا ہے، اور اسی کو وہ چند پوڑیوں کے لیے ترسا رہے تھے۔ یہ خیال اس کے دل پر ایک چوٹ کی طرح لگا، اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ وہ فوراً اٹھتی ہے، گرما گرم پوڑیاں، حلوہ، مٹھائیاں سب کچھ ایک تھالی میں سجاتی ہے اور سیدھا کاکی کی کوٹری کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ کاکی کے سامنے تھالی رکھ کر معافی مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری یہ غلطی معاف کر دے۔ اور بوڑھی کاکی
जो अब तक सिर्फ डांट फिटकार सुनती आई थीं, ये प्यार भरे अल्फाज सुनकर सब कुछ भूल जाती हैं। वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह खुश होकर खाना खाने लगती हैं। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि ये कहानी सिर्फ भूख या खाने के बारे में नहीं है। प्रेमचंद इसके ज़रिए हमें मुआशरे की बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाइयाँ दिखा रहे हैं। तो बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक बूढ़ी औरत की भूख की दास्तान नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ अक्सर कैसा सलूक करते हैं। ये कहानी बुद्धिराम और रूपा के दिल में चलने वाली लालच और हमदर्दी की जंग है, और ये काकी के किरदार में बुढ़ापे की वो मासूमियत और बेबसी दिखाती है जो बिल्कुल बचपन जैसी होती है। लेकिन सबसे अहम बात, ये रूपा की तब्दीली के जरिए हमें उम्मीद भी दिलाती है कि ज़मीर की एक आवाज़ हमदर्दी का सिर्फ एक लम्हा बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधार सकता है। सोचिए, प्रेमचंद ने यह कहानी आज से तकरीबन 1 सदी पहले लिखी थी। एक पूरी सदी गुजर गई, लेकिन यह सवाल आज भी उतना ही अहम है, उतना ही चुभने वाला है। क्या वाकई कुछ बदला है? क्या हमने अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना सीख लिया है? यही वो सवाल है जिसके साथ ये कहानी हम सबको छोड़ जाती है।